بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم وصفی پروگرام یوم انہدام جنت البقیع کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 مئی ہے، 8 شوال ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آج کا اسپیشل پروگرام ہے کیونکہ آج بہت ہی غم اور اندوہ کا دن ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام بستے ہیں، جہاں پر بھی اشیاق اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، آج 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کی سوگواری کر رہے ہیں، اس کی عزاداری کر رہے ہیں، اس کا غم منا رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم اس کے اوپر تاریخی جائزہ لیں گے، کیوں یہ واقعہ سر انجام دیا گیا، اس کا بینیفیشری کون تھا، کس کے کہنے پر کیا گیا، کیوں کیا گیا، یہ فکر جو ہے وہ اسلام میں داخل کہاں سے ہوئی، کب سے ہوئی، تمام چیزوں کو مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے۔ تو بھی مولانا مرزا عسکری صاحب آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام آپ کی پوری ٹیم کی خدمت، تمام اہل عالم کی خدمت میں، بالخصوص حقیقی حضرت حجت العالمین کی خدمت میں تعزیت ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ان غم کے ایام کو ہم سے دور کرے اور انشاءاللہ جلد از جلد وارث بقیع کا ظہور ہو اور بقیع پھر سے آباد ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی تفکرات ہوتے ہیں اور انسان کے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں وہ زندگیوں تک محدود ہوتے ہیں، مگر اتنی دشمنی نہیں کی جاتی کہ بعد میں کسی کی قبر کے نشان کو بھی منہدم کیا جائے اور قبر کے نشان کو بھی گرا دیا جائے، اور اس پر شرعی جواز پیش کر کے، یعنی کہ اس کو ایک شرعی لبادے کے اندر رکھتے ہوئے ایک دینی پیراہن کے ساتھ اور غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی جو ہے وہ کام سر انجام دیا جائے۔ تو اس پر جو ایک خاص قسم کی ایک فکر ہے سعودیہ میں، وہاں پر جو ہے وہ آل سعود کی حکومت کے تحت جو ایک مذہبی گروہ ہے جو برابر سے جس طرح سے حکومت کا اقتدار کی پاور ہے، اس طرح سے وہاں پر ایک دوسرے گروہ کی مذہبی پاور ہے، جو دو مل کے جو لوگ جانتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ ایک مملکت سعودی عربیہ کو دو پاور چلاتی ہیں، ایک دینی پاور کے نام پر جو ہے وہ ابن تیمیہ کے پاس، آل شیخ کے پاس پاورز ہیں، اور دوسری آل سعود کے پاس پاور ہے۔ تو اس پر جو ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس بقیع کو منہدم کیوں کیا، روزوں کو منہدم کیوں کیا، حالانکہ عرصے دراز سے ہمیشہ سے وہاں پر جو ہے وہ روزے موجود تھے۔ اگر یہ غیر اسلامی کام تھا، غیر شرعی کام تھا، تو کیا اس سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے والے علماء نہیں تھے، اس کے اوپر بات کرنے والے علماء نہیں تھے، اس پر فتویٰ دینے والے علماء نہیں تھے؟ تو آخر یہ ایک دم یہ کیوں کیا گیا اور یہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ بعد۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ میں ہر دور میں، یعنی جب سے یہ سلطنتی یا شہنشاہی سلسلہ وہ اسلام میں داخل اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہے، وہ اقتدار میں اور وہ سیاسی کرسی میں تبدیل ہوئی، تو اس میں ایک بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ صاحبان جو تھے وہ خود صاحب دین میں، خود یا دیندار نہیں تھے، ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دربار میں دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ علماء اور دانشوروں کو ہائر کرتے تھے، ان کو ملازم بناتے تھے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا خاصہ یہ ہے اور آپ کی خلافت کا یہ تھا کہ آپ کا جانشین وہی بنے گا جو خود مثلا علم و دانش رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، عصمت، یہ سارے شرائط اپنی جگہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی ایک قیادتی شعبے میں علمی شعبہ شامل نہ ہو، نہ، بلکہ قائد ہی ہونا چاہیے، قائد ہی قاضی چاہیے، قائد ہی حاکم ہونا چاہیے۔ یہ شرطیں جو ہیں خاص
کرتے موجود تھی۔ وہ صلاحیت ہو چیز مثال کے طور پہ جب کثرت ہو کام میں اور دائرہ وسیع ہو حکومت تو اس میں کام کم ہوتی ہے، لیکن خود جو کرسی پہ بیٹھ رہا ہے عالم ہونا چاہیے، اس کو قاضی دانشور ہونا چاہیے، قاضی ہونا چاہیے، اس کو خوددار متقی، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا کام تو قیادت ہے۔ اسلام میں لیڈ کا میں مدد کی طرف آ رہا ہوں اس لیے تھوڑا مقدمہ ضروری ہے ناظرین کے لیے کہ کتنا بڑا ہو گیا ہے مسلمانوں کو فریب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا منکشف ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں لیڈرشپ جو ہے ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا ہے کہ جس میں کئی چیزیں تک ملے نہیں، اس وقت تک لیڈر کا عنوان یا جانشینی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کیا نام ہے جو سن میں براہ راست جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے عصمت اور پاکدامنی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز اس کے لیے علم اور آپ کی خدمت میں عرض کریں دانش کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے قیادتوں صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں جب مل گئی ہیں ٹھیک ہے کہیں جانشینی رسول محمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو کہ اسلامی جانب سلسلے میں یہ نہیں تھا، اب بعد حکام، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، بعد کے حکام ہیں انہوں نے کیونکہ پاس دین تھا، ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی گویا اپنی حکومت کو اور ان کے حکومت کے مضبوط اور مستقل رکھنے کے لیے دانشوروں کو ہائر کیا، درباری دانشور جو جن کی باتیں فتاوا وہ ان کے مطابق ہوتے تھے کہ جو حاکم انہیں تنخواہ دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان کے درمیان میں ریوالٹ آیا کہ مثال کے طور پہ کچھ حکام کچھ دانشور جو ہے وہ حکام کے خلاف، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے بعض بنی عباس کے بعض خلفاء نے بعض حکام نے جناب ابو حنیفہ کی پٹائی، جناب کی امام شافعی جو مشہور سنت کے علماء یعنی چار اماموں میں سے ایک پٹائی کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہی نکلا ہے، لیکن اکثر ان کا رجحان ان کی توجہ وہ یہ رہتا تھا کہ حکومت پروٹیکشن تھا یہ درباری علماء کا۔ اب آئی یہ سلسلہ تک پہنچا ساتویں صدی ابن تیمیہ نام کا ایک شخص، ابن تیمیہ نام کا آتا ہے جو خود کو ایک بہت بڑا دانشور اسلام کے اسکالر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اسے شیخ الاسلام اور بڑے القاب سے نام، لیکن اس کے ساتھ اس زمانے میں اس کے ایسے انحرافی نظریات تھے کہ انحرافی نظریات بنانے میں اس کی ہوئی اور کھایا گیا۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ مثال پہ ہماری کے مطابق ہم جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وہ خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، نہ وہ مثال کے طور پہ فرض کیا جا سکتا ہے ظاہری نگاہوں سے وہ کہیں بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جن میں مثال کے طور پر اور کیا نام ہے دیکھنے کا تصور ہے وہ ان ظاہری نگاہوں سے نہیں ہے۔ مولا کائنات بالکل صحیح کہ یا علی آپ نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھتا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ معرفت کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جہاں انسان ہر کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ابن نے اس کے برعکس کیا کنسپٹ پیش کیا؟ قرآن مجید میں ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، الرحمن علی العرش استوى والتفت الساق بالساق، یہ سارے جو ہیں جس میں ظاہر پہ جسم ہے کہ خدا جسم والا۔ ابن تیمیہ جو تعویل کا مخالف تھے، ان کے یہاں تعویل تھی نہیں، میں کیونکہ یہ ضروری ہے اس مقدمے کو جاننا لہٰذا میں اس مقدمے کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آ سکے کہ اصل مشکل واضح ہو جائے بات۔ بالکل صحیح۔ ابن تیمیہ جو ہے وہ تعویل تھے، یعنی کیا مطلب، یعنی جو ہے وہ ہم یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7ویں ہجری میں یہ تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ابن تیمیہ جو ہے وہ تعویل، البتہ کچھ چیزیں تھیں ابو الحسن اشعری جیسے علماء دانشور جو اہل حضرات کے علماء یا بنی امیہ یا بنی عباس نے خاص توجہ بھی ان کی طرف رکھی، تو کہنے کا مقصد یہ ایسے جو مشہور بھی ہوئے بہت زیادہ، تو ان کے بھی کچھ نظریات پائے جاتے ہیں اس طرح کے جہاں
مثلا وہ تعویل کے مخالف ہے. تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ، آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے جسم رکھتا ہے، لیکن یا ید اللہ فوق، اللہ کا ہاتھ تو قاعدے ہی ہاتھوں ہے. کے اوپر. تو ایسی آیتیں جو ہیں اگر ہم اس کو مان لیں ظاہری طور پہ کہ ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کا تو جسم بھی جسم کے ماننا قائل ہو ہوگا. جائیں گے. پھر بہت یعنی وہ توحید خطرے میں آ جائے گی. تو معصومین علیہ السلام نے اس کو یا جو اس کی تعویل کی مفسرین نے وہ کیا بتایا کہ یہاں قدرت ہے، تو محاورہ تھا، ٹھیک ہے نا. فرض کیجئے مثال کے طور پہ آج کی بول بھی ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ سیاسی رہنما کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ فلاں جو ہے وہ بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے. تو سر پہ ہاتھ کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ سر پہ جو ہے وہ لے کے ہمیشہ ٹہلتا ہے، بلکہ یہاں قدرت کے معنی اور ان کے پروٹیکشن کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو ید اللہ فوق ایدیہم بھی اللہ کی طرف سے پروٹیکشن اور اللہ کی طرف سے جو تائید حاصل ہے اس معنی میں، ٹھیک ہے. لیکن ابن تیمیہ کی مشکل کیا تھی؟ یہ تعویل کے مخالف تھے. یہ کہتے تھے نہیں ہم تعویل نہیں کریں گے، جو ظاہر میں لکھا اسی کو ہم مانیں گے، ٹھیک ہے. ہم قرآن میں اپنی عقل نہیں لگائیں گے، ہم قرآن میں اپنی جو ہے وہ. اب وہ کیا کس بات کے قائل ہوئے؟ وہ خدا کی جسمانیت کے قائل ہو گئے. کس معنی میں؟ ان کا کہنا ہے جو ہے وہ ایک، اب دیکھیے اب تضاد جس کو کہتے ہیں، یعنی اور توحید کا ہی انداز تبدیل ہو گیا، توحید کا رخ چینج ہو گیا. توحید کا نہیں، آپ جو توحید تضاد دیکھیں پیش کی جا رہی نظریات میں. یہ نظریات میں تضاد ہے. ایک ان کے کیا ہر چھوٹی چیز میں شرک ہے. فرض کیجئے قبروں کے سامنے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر وہ احترام کرتا وہ شرک، کسی فرض کیجئے شخصیت کا احترام کرتا وہ، یعنی شرک کا دائرہ اتنا وسیع کیا انہوں نے ایک طرف تو کہ ہر چھوٹے شرک، ہر چھوٹے کام پہ شرک، ہر چھوٹے کام پہ شرک. اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ یا دنیا دیگر جو بھی مسلمان ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی قبر کا اگر احترام کرتے ہیں تو کوئی بھی ان کی قبر کی پوجا نہیں کرتا، کوئی بھی ان کو خدا سمجھ کے ان کے اس قبر کی عبادت نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ائمہ علیہ السلام کے روضوں پہ جاتے ہیں، ہم وہاں جا کے کوئی بھی پوجا کرتے ہیں، وہاں عبادت تھوڑی کرتے ہیں. یا جو لوگ مثال کے طور پہ کیا نام ہے ہمارے فتویٰ دیا ہے کہ چوکھٹ پہ سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے. ہاں لیکن اگر انسان سجدہ کر کہ اللہ نے اسے توفیق دی اس کو پایا تو ہم شکر، یہ سجدہ شکر خدا کا جائز ہے. لیکن ہاں امام کی چوکھٹ کا سجدہ نہیں. چوکھٹ کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں، امام کی چوکھٹ پر اللہ کا سجدہ کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح، سجدہ شکر. بالکل صحیح، بالکل صحیح، صحیح. ایک طرف تو شرک کا اتنا دائرہ وسیع جو ہے حتی حجر اسود کو بھی ہم کریں گے کہ جو ایک شاعر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کیوں میں اب ان کو خط کہاں سے مل رہا ہے؟ وہ ابھی صحیح. قبلہ لانگ ڈسٹینس کال ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ ری اسٹارٹ کر لیں، تھوڑا سا ری جوائن کر لیں، تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ناظرین آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں یوم جنت البقیع کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور اس میں یقیناً کیونکہ کووڈ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ایمبیسیز کے سامنے جو ہے وہ ایک مظاہرات کا سلسلہ جو ہے وہ ایک وسیع طور سے جو ہے وہ جاری و ساری ہوا کرتا تھا. قبلہ آپ کو ہماری آواز صاف آ رہی ہے؟ قبلہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ لانگ ڈسٹینس کال ہے اور تھوڑی سی شاید کچھ ویدر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سگنل تھوڑے سے ڈراپ ہو رہے تھے. ابھی تھوڑا سا ریجوائن کر لیتے ہیں تو بالکل صاف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تمام جو معروضات پیش، کیونکہ ایک باقاعدہ پوری تاریخ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ذرا سی بھی جو ڈسٹربنس ہے وہ جو ہے وہ تعطل کا کسی صورت سے شکار نہ ہو. قبلہ ہماری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی ہماری آواز بھی کلیئر ہے. جی بسم اللہ فرمائیے. سوری کوئی پرابلم تھی تو میں عرض کر رہا تھا. آپ دیکھیے انہوں نے شرک کا اتنا دائرہ وسیع کر دیا، یعنی شرک کو اتنا سستا کر دیا کہ ہر عمل پہ شرک ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے مثلا کوئی حصہ نہیں رکھا ہے. اب میں دوسری طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں. ایک طرف تو شرک کا دائرہ اتنا وسیع، قبروں کی زیارت کرنے کو کوئی جائے، جب مثال کے طور پہ شرک
مثال کے طور پہ قبروں کی زیارت کرنا شرک، اولیاء سے اولیاء کو واسطہ قرار دینا شرک، یہ سارا سب کچھ. دوسری طرف کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ؟ دوسری طرف ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شب خدا جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوئی اور مسجد کی چھتوں پہ آسمان آتا سے زمین پہ. ہے. وہ جی ممبر کی ٹاپ اس پہ سب سے اوپر والے زینے پہ تھے، اس سے ایک سٹیپ وہ نیچے آئے. کہتے ہیں کنزولی ہاذا، میں سٹیپ نیچے آیا ہوں اس طرح اللہ بھی جو ہے وہ آسمان سے نیچے آتا ہے. خوب اب یہ کیا بتائیے؟ ایک طرف تو انہوں نے شرک، قبروں کی زیارت کو شرک بتایا، مثال کے طور پہ توسل کو شرک بتایا، شفاعت کو شرک بتایا، یہ شرک نہیں ہے جہاں وہ مکمل جس میں قائل خدا کے. اسے کہتے ہیں نظریات اور اعتقادات. لیکن اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ نظریات بڑی تعداد میں، کیونکہ انہوں نے دین سے آگاہ دیا، جبکہ ہمارے تعداد میں بغیر عقل کے عقیدہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا. میرے والد صاحب نے یا فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، یا اللہ کی یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اعتقادات کا عقل کے ذریعے ہر شیعہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو عقلی دلیلوں کے ذریعے ثابت کریں. وہ پڑھے لکھے جو افراد ہیں دانشور ان سے معلوم کریں. اب آئیے ابن تیمیہ عقل کو دین سے نکال جو قرآن میں لکھا اسی کو عقل کا اصل نہیں. تیسری چیز جو ہے، اب ابن تیمیہ اس وقت کسی حکومت کو پروٹیکشن نہیں دے رہے تھے. میں جو اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، ابن تیمیہ یہ بہت اہم بات ہے. سب سے امپورٹنٹ ابن تیمیہ نے جو یہ نظریات بنائے، خوب آج تقریباً 7 صدی کا فاصلہ ہے. 7 سینچری اور آج ہم لوگ کب ہیں تقریباً جو ہے وہ سینچری، یعنی 1442 کا 40، یعنی یہ اس دور میں ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوب اتنے عرصے کے بعد. اور یہ انہدام جنت البقیہ کب ہوا ہے؟ انہدام جنت البقیہ 1930، آج سے تقریباً 92 سال قبل. ٹھیک ہے، خوب آل سعود کے ذریعے وہ آل سعود خود ایک دیندار ٹولہ نہیں تھا. آل سعود ایک مثلا جو ہے وہ راہزنوں کا اور ڈکیتوں کا ایک ٹولہ تھا، جنہیں کیا نام ہے، جن کا عقل نہ شعور تھا، لیکن کیا تھا کی ہوس تھی. خوب برٹش جو ہے وہ اپنے معین کردہ افراد ان کو بیٹھانے تھے. خوب برٹش کو اچھا ان کو مانی کا سبسٹیٹیوٹ لے کر آنا تھا. انہوں نے جو ہے فرض کیجئے 18 سینچری سے یا مدتوں سے جو عثمانی خلافت کو ظاہر کرنے کے لیے جو باقاعدہ مشنریز کا، میں بھی عثمانی خلافت کا حامی یا ان کی حمایت میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن عثمانی دراصل ان کو 100 صدی سے جو مسلم تھا اس کو ختم پورے اس سلسلے میں ان کو بالکل ایک نئے، یعنی بالکل ایک نئے نظریات کا احیا کرنا تھا. ایک نئے ایرا عثمانی سلسلہ خلافت انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹولے تیار کیے. مثال کے طور پہ مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں جو ہے مثلا انقلابات اور کوشش کی کوئی نہ کوئی پشت پناہی رہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ عثمانی سلسلہ حکومت جو تھا آپ کو مذہبی سلسلے حکومت کلیم کرتا تھا. خود مذہبی حکومت کو ہم جو ہے وہ غیر مذہبی جو ہے انقلابات کے ذریعے ہم ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام فریب نہیں کھائے جو ہے وہ اس کی. تو کیا مذہبی ٹولہ تیار کیا. خود آل سعود ایک مذہبی ٹولہ نہیں تھا. جو خود ایک مذہبی ٹولہ نہیں تھا، اس نے اپنے اقتدار کو گویا اپنی حکومت کو ایک شرعی حکومت، ایک مذہبی بنانے کے لیے کیا کیا، دانشوروں کو ہائر اپنی مذہب کے طور ایسے دانشوروں کو ہائر کیا کہ جی روٹس اور جن کی جو ہے تیمیہ کے افکار سے جو ہے وہ ملتی ہوں. دیکھیں جتنے بھی دشمن ہیں جنہوں نے کے طور پہ عثمانی حکومت کام کیا، انہوں نے باقاعدہ ابن تیمیہ ڈیپ اسٹڈی کی. ابن تیمیہ کی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کی طرف تمام ناظرین غور کریں انشاءاللہ. ابن تیمیہ کو باقاعدہ اسٹڈی کیا اور اسلام کے ملکوں کے درمیان میں تفرقہ، ملکوں کے درمیان میں اختلاف، مانوں کے درمیان میں تمام قتل و غارت گری. آج جو کچھ ہم ISIS کی شکل 2 ایئرز بیک تھا، آج کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جتنی بھی تباہیاں آئی مسلم ممالک میں،
جتنی اچھا جتنی یہ سخت گیر دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نظریات ابن تیمیہ سے ہی اخذ کیے ہیں، یہ ابن کہہ رہے تیمیہ ہیں؟ کے ہیں، جی بالکل، اچھا جتنی بھی دہشت تنظیمیں جو ورسٹ سے مثلا ورسٹ ہوتی گئیں، بنے بد سے بد سب کی فکری تزریق جو ہوئی تھی، فکری اعتبار سے ان کی بنیادیں ابن تیمیہ سے ملتی ہیں۔ آپ میں سب چاہے فرض کیجئے اس کے لیے ابن تیمیہ مثلا طالبان کو لے لیجئے، یا آپ کیا نام ہے جنبشیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیم جند اللہ ہے، یا فرض کیجئے ISIS ہیں، یا عراق میں، یا افغانستان میں، یا مثلا آپ کے پاکستان بھی دہشت گرد تنظیمیں بنی، تمام دہشت گرد تنظیمیں سب اسلام کے نام پہ بنی۔ افسوسناک خبر یہ اور مثال کے طور پہ اسلام دشمن عناصر ہیں، سبوں نے خود اعتراف کیا۔ فرض کیجئے جتنے بھی بڑے بڑے سینٹس اور اسٹریٹجسٹ گزرے ہیں مثلا امریکی حکومت، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ISIS کو ہم نے تیار کیا۔ کیا نام ہے ہلیری کلنٹن نے اپنے انٹریکشن کمپین کے اچھا، انٹرویو میں یہ اس نظریے کا احیا اتفاقی طور سے ہوا، یا اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا گیا، یعنی بائی لک ان کے پاس ایک نظریہ ہرگز موجود تھا؟ اتفاقی نہیں ہے، ہرگز اتفاقی نہیں ہے۔ میں اس کو کیونکہ یہی نظریہ میں اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نظریہ سب سے بیسٹ لانچ پیڈ ہے اسلام دشمن عناصر کا اپنی تحریک چلانے کا، اسلام کو ختم کرنے کا۔ نظریے کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، کے ذریعے اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی دنیا میں، نظریے کے خلاف خود مسلمانوں کو اندھا جا سکتا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں نا، پہلے فرض کیجئے مسلمان جو کے خلاف یا مثال کے صہاینہ یا دوسرے مثال کے طور پہ فرض کیجئے جو اسلام دشمن عناصر ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، آج مسلمان مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف، کہاں کا دین ہے؟ حتیٰ بھی شیعہ سنی، بہت سے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، شیعہ سنی تو ایک نظریاتی اختلاف تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم حل بھی کر سکتے تھے، نہیں دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کی قبروں کو، عام مسلمان جو حتیٰ سنیوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، صرف قبرستان بنایا وہاں کے طور پہ جو بنے والے لوگ ہیں وہ کہاں، وہ جو ہے وہ شیعہ تھوڑی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ عراق میں جتنے لوگوں کو بے گھر کیا انہوں نے، سارے شیعہ تھوڑی ہے بے گھر ہونے والے، یہ کہ انہوں نے گلے کاٹے وہ سارے شیعہ، ٹھیک ہے۔ شیعوں کو بھی مارا انہوں نے۔ کہنے کا مقصد اب یہ کہ یہ افغانستان میں اتنی تباہیاں مچائی انہوں نے طالبان نے، یا پاکستان میں اتنے قتل و غارت گری ہوئی، ٹھیک ہے، یا دوسرا فرض کیجئے یا دوسری میں ہے، یقیناً شیعہ ایک اہم ٹارگٹ، لیکن اس کے علاوہ ان کی عزت پہ تمام جو کوئی بھی ان کی نظریات کی حمایت نہ وہ مشرک ہے اور دین سے خارج قتل ہے، ISIS کا نظریہ۔ تو یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ سب سے بہترین جو ہے وہ کیا نام نظریہ بنا اسلام کے خلاف، اسلام دشمن عناصر جو تحریک چلا رہے تھے آئیڈیالوجی نظریہ بنا کہ اس کے سارے وہ اسلام کے چہرہ بھی بدنما کر سکتے ہیں، اسلام کو ایک مذہب بتا سکتے ہیں، اسلام کو ایک تباہ کن مذہب اسلام۔ اب اس نظریے میں بنا آل سعود نے ابن تیمیہ کے افکار کو جو ہے وہ کیا نام ان کے افکار کو سپورٹ کیا، اور ابن تیمیہ کے افکار جو اس میں نے آپ کو پیراڈاکس آیا آپ کی خدمت۔ ایک تو شرک کا دائرہ اتنا تنگ تھا ان کا کہ ہر عمل جو ہے وہ قبر کی زیارت شرک، طور پہ توسل شرک، اور جو ہے وہ شفاعت شرک، کی طرف وہ اللہ کا آسمان سے اترنا وہ شرک نہیں ہے۔ ہو ہمیں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے میں جملہ کمپلیٹ، ہمیں مسلمانوں کہ جس معیار کی بنا پر انہدام بقی ہوا اصلاً کسی بھی ایسے کوئی شرعی جواز اس عمل کو نہیں تھا، اور آل سعود نے بتایا بقی کو منہدم کیا تو وہ صرف اس لیے منہدم کیا کہ خدمت میں عرض کریں کہ وہ اس نظریے سے کے ذریعے ان کو پروٹیکشن ملنا تھا۔ جی بالکل صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے کہ کیوں جو ہے وہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اور یہ شدت پسند نظریہ کب مارج وجود میں آیا، کیونکہ یہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل جو ہے وہ یکسر
جب وہ خلاف ہے، اور بالکل تاریخ آپ نے پیش کی کہ یہ 7ویں ہجری میں جو ہے وہ ابن تیمیہ کے ذریعے سے ہمارے وجود میں آیا، اور اس کو پھر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سعودی عربیہ کی جب حکومت قائم ہوئی تو اس میں اس نظریے کو عثمانی فکر کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس سے اب جتنی بھی پوری دنیا میں شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ اسی کے بطن سے جو ہے وہ وجود پا رہی ہیں۔ اپنی گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب بھی ہندوستان سے شامل ہیں۔ قبلہ آپ کی بھی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ نے تمیدی گفتگو کی ہے، اور ہسٹری کے اوپر جو ہے وہ ساری بات کی ہے کہ کیوں جو ہے وہ اس روزے کو گرایا گیا، کہاں سے تمام نظریات آئے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جنت البقیع اور اس کی عظمت کے اوپر، اس کی عظمت پہ تھوڑی سی تفصیلی روشنی اگر قبلہ آپ ڈال دیں تو پھر مزید جو ہے وہ پوائنٹس کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع یہ صرف ایک لفظ ہی بہت عظیم ہے جس کے ذریعے سے ذہن میں یہ بات جاتی ہے۔ آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل صاف آ رہی ہے، جی ہاں بالکل صاف۔ جنت بسم اللہ۔ البقیع ایک ایسی مقدس جگہ ہے کہ جب لفظ جنت البقیع آتا ہے تو خود ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے جو زمین پر ہے، اور اس مقام عظیم اور اس مقدس جگہ کا احترام نبیوں کا سلطان و سردار خود کرتا رہا، اور یہ حکم دیا تعزیز و تکریم۔ اس کے علاوہ اگر فضیلت دیکھیں تو یہ وہ زمین ہے، مسلسل آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی اشجار پر مشتمل یہ منطقہ تھا، اور یہاں پر قبور ائمۃ الاطہار علیہ السلام کی موجود ہے، اور مملکت شرف کی شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر بھی موجود ہے۔ یعنی کثیر روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ جنت البقیع کی شہزادی کی قبر، اور اس کے حوالے سے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مدلل بھی کیا ہے احترام جنت البقیع کو لے کر۔ خود روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ خود اپنے جدہ کو روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں۔ تو جنت البقیع کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس پر مفصل اگر گفتگو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ اس کے درکار ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آج بھی ایک درد کی، ایک تڑپ کی، ایک چیخ کی، ایک بکا کی، ایک غم کی آواز آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے، بلکہ مسلمان کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، کہ افراد کو، ایسے درندوں کو، ایسے مجرمین کو، ایسے سلفی تدمیری اور تکفیری ذہنیت کے افراد کے جنہوں نے جیسی حکومت ان کی قائم ہوئی تو 1220 میں انہوں نے حکومت قائم ہوتے ہی جنت البقیع پر پہلا حملہ کیا، اور شاید یہ بات ہمارے ناظرین کے علم میں نہیں ہوگی کہ صرف تدمیر یا انہدام جنت البقیع نہیں کیا، بلکہ مدینے کے بہت سارے مقامات و مقدسات کو انہوں نے ڈھایا ہے، خزائن کو لوٹا ہے، اہل بیت اطہار کے جو آثار قدیمہ میں جو چیزیں تھیں اس کو انہوں نے لوٹا ہے، مسجدوں کو گرایا ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے نبیوں کے سردار اور سلطان کی قبر کو بھی گرانے کی کوشش کی، اس پر بھی حملہ کیا تھا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم انسانیت آج اس وقت بیدار ہو جائے اور ان کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف، ان ٹیررسٹ کے خلاف ایک آواز بلند کرے۔ یہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی جو فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی ذہنیت ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو علم کلام ان کے پاس ہے، بلکہ علم کلام تو نہ کہیں گے ہم، یہ خود یہ افراد یہودانہ مزاج رکھتے ہیں، یعنی یہودی افکار کے حامل ہیں۔ تو ایسے مجرمین ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے آتنک اور دہشت گردی اور ٹیررزم کے دہانے پر لا کر چھوڑ دیا، اور اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش ان کی اب بھی جاری ہے۔ صحیح تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ مزید اور جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا مرزا عسکری صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کے اوپر ایک تاریخی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھ جائے کہ اسلام میں ایمان اور شرک کا جو ہے وہ کیا معیار ہے، کیا ضابطہ ہے، کیونکہ ہر چیز کو ایسے آپ نے کہا کہ شرک کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا، تو اس کا ضابطہ بیان ہو جائے کہ اس کا معیار کیا ہے، شرک اور اس کا ایمان اور شرک۔
دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جس طرح گویا یہ سلفی ٹولے نے اب چہرینیاں یا ان سے پہلے اشعری جیسے علماء دانشور جو گزرے اسلام جنہوں نے اپنے اس طرح کے نظریات پیش کیے کہ جن کی باقاعدہ نظری کی اساس و بنیاد یہ تھی کہ فرض کیجئے ابو الحسن اشعری کیا کہتے ہیں اپنے عقائد کے باب میں، کیونکہ ان کی تعویل جائز نہیں تھی. میں اس ایمان و شرک کا معیار آپ کی خدمت پر کروں گا. تعویل ان کے نزدیک یعنی کیا؟ یعنی قرآن میں اگر ہاتھ کا لفظ آیا، ید کا لفظ آیا ہے، تو وہ کہتے تھے ایمان بھی واجب، کیا ایمان اس پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب وہ خود کنفیوز تھے، ایمان بھی رکھنا ہم پہ ضروری ہے لأنه موجود فی القرآن، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم بتا نہیں سکتے، ہمیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کہ ہم اللہ کی لا یجوز یعنی تبیین کیفیت ہے، اس کی کیفیت کی تبیین جائز نہیں، اس کی کیفیت کیا ہے. اب یہ جب آہستہ آہستہ موڈیفائی ہوا، انہوں نے اس وقت تھوڑا احتیاط سے کام لیا کہ ہم ایمان بھی رکھنا ضروری ہے، لہو ید، اس کے ہاتھ ہیں، ایمان بھی واجب، اس پہ ایمان بھی واجب ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہمارے جیسا ہاتھ، کہتے نہیں ہمیں نہیں. لیکن یہ موڈیفائی ہوتے ہوتے جب آیا ابن تیمیہ تک، اس کے بعد جو ہے پھر یہ مکمل طور پہ اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اسلام میں ایمان اور شرک کا معیار کیا جانتے ہیں؟ ایمان اور شرک کا معیار یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کو کیا نام ایسا خدا ماننا جو صمد ہے، نوٹ کر لیں، یعنی جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیت رکھتا ہے، نہ اس کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو چھوا سکتا ہے، نہ وہ اس کے پاس ہے، نہ کوئی ظاہری تخت و تاج ہے، وہ ہر جگہ ہے. کا 114 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، وہ ناظرین ضرور دیکھیں اس کو. اس میں مولانا نے بڑے مختصر بڑے جامع طریقے سے جو ہے وہ خدا کے بارے اس کے اوصاف کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مثلا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن لا بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن اللہ کو دل جو ہے وہ ایمان کی حقیقتوں سے درک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قریب من الاشیاء غیر ملامسن، وہ ہر چیز سے قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، خدا کہہ رہا ہے کہ میں شہر کے گردن سے زیادہ نزدیک ہوں اس کے، لیکن غیر ملامسن، اس کو لمس نہیں کیا جا سکتا. ہم سے آپ اگر قریب ہم ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ ملا سکتے ہیں، آپ مسجد سے ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ سکتے ہیں. اللہ جو ہے غیر ملامسن، اس کو لمس نہیں کیا جا سکتا، ٹچ نہیں کیا جا سکتا. بعید منہا غیر مباین، میں آپ سے دور ہوں، اگر یہ بیچ میں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ ورچوئل کنیکشن نہ ہو تو نہ آپ ہمیں نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا. یہ جتنے بھی ابھی بیٹھ رہے ہیں، اگر یہ کنیکشن نہ ہو ورچوئل اور جو وسائل ہیں تو نہ ہمیں ان کو دیکھ پاؤں گا. تو دور ہونے سے انسان ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتا. فرماتے ہیں بعید من غیر مباین، وہ چیزوں سے دور ہے لیکن اتنا دور نہیں ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، یعنی اس بہترین انداز میں. تو اب شرک و کفر کا معیار کیا ہے؟ شرک و کفر کا معیار پہلے خدا کو سمجھنا، یہ یعنی سمجھ بے نیاز ہے، ہر چیز ہر عیب و نقص سے وہ بری ہے. ٹھیک ہے. خدا کو کیا نام ہر جسمانیت سے مبرہ سمجھنا. مسلمان خدا کی وحدانیت پہ ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کی جسمانیت سے مبرہ کرنا ہوگا. ابن تیمیہ کے نظریات کا سب سے بڑا نقصان آنکھوں پہ پردہ رکھیں، ان کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ایک بڑی تعداد میں جو لوگ اس پہ ان کو اپنا مثلا دینی رہنما ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ممالک یا چاہے جو بھی فرض کیجئے شخص جس ملک کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ اس نظریے کا حامی ہے تو اس پہ غور کرے. ٹھیک ہے. اس کو ریویو. ابن تیمیہ صاف صاف خدا کی جسمانیت کے قائل ہیں. سلفی نظریہ جو ہے خدا کی قائل ہے. خوب خدا جسم نہیں رکھتا، جسمانیت نہیں رکھتا، یعنی اصل کسی بھی اعتبار سے عقل جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. تیسری چیز یہ کہ خدا اس پہ قادر ہے لیکن اسے ہمیں اپنے کاموں میں مجبور نہیں کیا، جو ایمان کا حصہ ہے معیار. اب اس کے یہ چیزیں خدا قدرت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی خدا ہیں، میں اس کی چوتھے پوائنٹس کی وضاحت کر رہا ہوں، جتنے بھی خدا جن سے ہم توسل کرتے ہیں، ہم کسی بھی ولی خدا کو خدا کے مقابل جو ہے ہم توسل نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم رسول خدا کی
तवस्सुल करते हैं, या रसूल अल्लाह इश्फ़अ लना, हमारी शफाअत करें, तो अल्लाह आपकी बारगाह में हमारी ये हाजत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब खुदा नहीं पूरी कर सकता इसलिए रसूल बिल्कुल इसे सही, बिल्कुल सही, खुदा नहीं कर वसीला सकता, करार। रसूल खुदा। मिसाल के तौर पे रसूल कर सकते हैं, मौला कायनात कर सकते हैं, मौला कायनात कर सकते हैं, खुदा नहीं कर सकता। ये हाँ, ये शिर्क है, कोई भी शिया इस्राइल नहीं है। हम कहीं भी कहते हैं कि अगर अली को इख्तियार अल्लाह ने दे रखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इख्तियारात दे रखे हैं, इस पॉइंट को क्रिस्टल है हमारा नजरिया, हमारा अकीदा शियत के सिलसिले में। शियत के बाब में हमारा जो नजरिया क्या है कि खुद हम से नजरिया वाज़ेह अकीदा, हम अगर मौला कायनात के हरम में गिड़गिड़ाते हैं, गिरिया करते हैं और उनकी बारगाह में उनके जरी को पकड़ के अगर दुआ मांगते हैं, ठीक है, या किसी भी वली, किसी भी मासूम के हरम में, हम ये सोच के नहीं जाते हैं कि अब खुदा हो चुका है, इनके दरवाजे से मिलेगा बिल्कुल ना। सही, की बिल्कुल बारगाह में सही, जब तवस्सुल करते हैं, मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज आपने ताहारत नहीं, मेरी जबान गुनहगार है, आप मासूम है, महबूब है खुदा के, आपकी बात जो है वो खुदा जल्दी सुनेगा। आपको अल्लाह ने इख्तियारात दे, आप भी हमारी दुआएं पूरी वसीला कर करार सकते हैं, देते ऐसा हैं नहीं। उनको। वो इख्तियारात जो है मुकाबिल खुदा के दिए हुए इख्तियारात है। तो ये मैं ईमान और बिल्कुल सही, शिर्क, ये मियारात, ये ये ईमान मियारात और हो गया। शिर्क अगर है। हाँ, अब उसके बाद फर्ज कीजिए, अगर मैं इसको भी बात करूं, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले, कोई भी जाता हरम में जाकर अगर जरी के आगे इबादत, अल्लाह रूह होता है खुदा के साथ, जरी को बोसा देता है, लेकिन जरी को जरी का हम सजदा, तमाम मुसल्लमात दीन है, मौला कायनात ने कभी इस बात के लिए कहा सजदा करो, गाल के भर जो है जमीन आ रहे थे या क्या रहे थे, मौला कायनात ने कहा मा हाज़ा लज़ी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मौला हम तो अपने रहनुमा और कायदों का एहतराम इसी तरह करते हैं, जो उनको वेलकम करते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, मौला कि जिससे अपनी दुनिया और आखिरत भी खराब कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है, हम सजदे आइम्मा के हरम में, जैसे कि मैंने अभी कहा, आइम्मा के हरम में हम सजदा करते हैं, लेकिन खुदा के शुक्र का सजदा करते हैं। लाख लाख शुक्र बिल्कुल सही, कि हमें हुजूर का शरफ अता किया। अगर सुभान फर्ज अल्लाह, कीजिए इमाम सुभान ज़माने अल्लाह, की बारगाह में हुजूर का शरफ हो, तो वहां भी हम जाके सजदा उनको नहीं करेंगे, बल्कि सजदा खुदा करेंगे। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हुजूर का बिल्कुल सही, शरफ अता किया। जरियों पे जाते हैं हम, जो मिसाल के तौर पे जरियों का बोसा शबीह जो बनाते हैं, ये इस उन्वान से नहीं बनाते कि ये खुदा के मुकाबिल में एक आइडियल, एक मूर्ति, बल्कि ये औलिया खुदा है, खुदा है, खुदा के मुकर्रब इनके जरिए से है। खुदा को पहचानते हैं, बिल्कुल सही, वास्ता देके हम कुफ्र शिर्क बिल्कुल में सही, शिर्क को ईमान। बिल्कुल सही, जी हाँ। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ईमान और शिर्क के जो मियारात हैं, उसका जो ज़ाब्ता है, उसको जो है वो बयान फरमाया। क़िबला सैयद कल्ब अल्वास साहब, इन्हिदाम से पहले थोड़ी सी इसकी तारीख पर और थोड़ी सी बात कर लें कि क्या इन्हिदाम से पहले भी जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर जो है वो, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस पर आपने कब्र का इशारा दिया, इस हवाले का भी इशारा दिया, थोड़ी सी और खुल के बात हो जाए कि क्या कब्र पर भी हमला करने की कोशिश की गई और मिसमार करने की कोशिश की गई, और क्या इससे पहले और किसी मुक़द्दसात को ढाया गया, इन तमाम चीज़ों पे, क्योंकि जन्नतुल बकी क्या पहली मुक़द्दसात थी जो ढाई गई, या इससे पहले भी ढाई गई, और हदफ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी थी, और अगर थी तो क्यों नहीं ढा पाए, वजूहात क्या चीजें सबब बन गई कि बाज रहे? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ तफसील से, चूँकि ज़ाहिर तारीख़ी गुफ्तगू भी है और बहुत सारे अफराद जो दीगर मसलक व मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद उनके ज़हन में ये बात हो कि जन्नतुल बकी का मसला अहले तशा का है। अहले तशा का नहीं है, ये अहले बैत अत्हार का मसला है। तो अजीज़म मैं ये अर्ज करूँ कि सबसे पहला हमला जो तारीख ने लिखा, जो इन्होंने जुर्म किया, जो जरीमतुल ऊला जिसको कहते हैं, वो 1220 हिजरी में इनका सबसे पहला जुर्म हुआ, जिसको तारीख कहती है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इंदा क़याम दौलत सऊदीय्यतिल ऊला, जो पहली मरतबा जब इनकी हुकूमत कायम हुई, उस वक्त इन्होंने पहला जुर्म जो किया, इन तदमीरी अफकार के अफराद ने, कि इन्होंने कबूर को गिराया और मसाजिद को गिराया
اور اس کے بعد انہوں نے تخطیط کی، پوری ایک پلاننگ کی. آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ صرف جنت البقیع کو منعقد نہیں کیا. اب میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے گرایا اور کیا کیا ان کی پلاننگ کی. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا منظر اور پس منظر اور پیش منظر کو بھی اگر سمجھنا ہے تو تمام شعبوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ منظر بھی سمجھ میں آ جائے، پیش منظر بھی سمجھ میں آ جائے، پس منظر. تو سعودی جو افکار کے افراد ہیں یا عقائد کے افراد ہیں، یہ ظاہراً تو اسلام یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ یا یوں کہہ دوں کہ انہوں نے جو معاملہ کیا یا ان کے ساتھ جو حکومتیں تھیں یا وہ افراد تھے جو ایک معاملے کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کے ہاتھ میں حکومت دی گئی تاکہ یہ کلی طور پر ایک مرکزی جگہ پر اس مقام سے جہاں سے رسول خدا نے دین کا پرچار کیا تھا، دین کا پیغام دیا تھا، ہیومینٹی کا پیغام دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام دیا تھا، اس مقام پر ایسے درندوں کو، مجرمین کو، فاسقین کو، یہودیوں کو، سلفیوں کو اور ارہابیوں کو بٹھا دیا جائے جو پوری دنیا میں لباد اسلام اوڑھ لیں، لمبی داڑھی رکھ لیں، پیجامہ اونچا کر لیں، ہاتھ میں قرآن لے لیں، تسبیح لے لیں اور بات اسلام کی کریں، لیکن اندر جو ان دا باکس جو ساری چیزیں وہ ٹوٹل تدمیری ہے، وہ ارہابی فکر ہے. اب آپ دیکھیں کہ 1220 سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اب 1220 کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہابیوں نے اور سلفیوں نے 1344 ہجری میں 1344 میں پھر انہوں نے مدینۃ المنورہ پر دوسرا حملہ کیا. اب جو تاریخ کہتی ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ تھا. تاریخ یہ نہیں کہتی کہ نبیوں کے سلطان اور سردار کی بیٹی کو ان کی قبر کو جا کر توڑ دیا، نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے دہشت گردانہ، ٹیررزم، دہشت گردی، ارہابی جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، ارہابی، دہشت گرد، ارہاب، ارہابی. تو یہ جو ارہابی افراد ہیں، جو دہشت گرد لوگ ہیں، انہوں نے دوسرا حملہ کیا 1344 میں. اور جب 1344 میں کیا، میں یہ مشترکہ کتب سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف اہل تشیع کی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں، مشترکہ اہل تسنن اور اہل تشیع سے مشترکہ، چونکہ اہل تسنن بھی وہابی افکار کے خلاف ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کے جسم کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ بھی توحید کو لے کر بہت ہی خراب ہے، اور خراب کیا بالکل بیکار ہے، بے معنی ہے، اور یہ نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہوتی ہے، ان سے نقاشات حوارات ممکن نہیں ہے. اب ذرا سلسلے سے سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا گرایا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے قبور کو، مشاہد کو، آثار قدیمہ کو، آثار اسلامیہ کو مکے میں گرایا، مدینے میں گرایا. مکے میں انہوں نے مقبرۃ المعلی کو گرا دیا. اس کے بعد والبیت الذی ولد فیہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد حدم الوہابی المجرم، انہوں نے وہابی مجرم نے نبیوں کے سردار کے اس گھر کو، اس بیت کو، اس مقام عظیم کو بھی منہدم کر دیا جہاں پر رسول خدا تشریف لائے تھے، مقبرۃ المعلی کو بھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بقیع پر انہوں نے حملہ شروع کر دیا اور وہاں بالکل مسمار کر دیا. پھر انہوں نے جو دوسرا حملہ کیا مسجد کو گرایا. اس کے بعد وہاں پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کی قبر کو، مسجد الزہراء علیہ السلام مسجد کو گرایا. اب مجھے یہ بتائیں وہ افراد جو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، اگر کوئی دوسرا مسجد گرا دے تو پوری دنیا کی آواز اٹھ جاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنے افراد، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر، حضرت حمزہ کی قبر کو بھی انہوں نے گرا دیا، مسجد الزہراء کو، یہ مدینے کی بات کرو، مسجد الزہراء کو بھی گرا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ املاک اور خزائن کو انہوں نے لوٹا ہے. یہ تاریخ کہتی، یہ کلمہ باز کا جملہ نہیں. املاک و خزائن کو انہوں نے لوٹا ہے. کس نے؟ مجرمین میں. حرم نبی میں جا کر انہوں نے اس کو لوٹا. اس کے بعد پھر قبور اہل بیت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منہدم کیا، مزارات کو، اماکن کو، اور بہت سارے مسلمین کے مقدسات جس میں سنتاً و شیعیتاً. یعنی یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے جوانان، اہل تسنن کو بھی بیدار ہونا چاہیے اور ان مجرمین کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اس کے بعد
بقی میں جہاں پر ذکر ہو اہل بیت کے قبور کا، تو وہاں پر یہ بھی ذکر قبلہ کر دیجیے گا کہ صرف اہل بیت کی ہی قبور نہیں تھی، اور بھی تھی، لوگوں کو اس پر علم نہیں ہے شاید. میں آ رہا ہوں، میں تفصیل سے عرض کر دوں گا. اس کے بعد اہل تسنن اور تشیع کی امتزاج بھری تاریخ، دموی تاریخ جس کو کہتے ہیں، کہ رأیت الدم فیہا یجری کالنہر بین النخیل، کہتے ہیں جب جنت البقیع کو ان مجرمین نے، ان دہشت گردوں نے، ان ٹیررسٹ نے، سلفی اور وہابی دہشت گردوں نے منہدم کیا ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وبقیت سنتین، 2 سال تک بین النخیل، یعنی وہاں پر جو کھجور کے درخت وغیرہ تھے، وہاں پر جو نہر تھی، جو وہاں پر پانی کا سلسلہ تھا، وہاں پر دم جاری تھا، لہو جاری تھا، یعنی احجار رو رہے تھے، نہریں جو ہے وہ سرخ ہو گئی تھی. جب نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو گرایا گیا تھا، امام حسن کی قبر کو گرایا گیا، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اب سنیے، اس کے بعد جی تاریخ یہ کہتی سنتن و شیعیتن، یہ تاریخ جو ہے متفق ہے سنہ اور شیعہ کے درمیان، جو خون والی روایت میں نے پڑھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک کیا، اس میں کون کون سے افراد جن پر انہوں نے ان کی قبر کو اور کیا کیا گرائے، سنیے. پہلا ولی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، مراقد الائمہ الاطہار یعنی 4، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق. اس کے بعد قبر العباس بن عبد المطلب یعنی عم النبی، ان کی قبر کو گرایا مدینے میں. اس کے بعد وبعد حدم هذه القباب، اللہ اکبر. اس کے بعد جب انہوں نے گرا دیا یہ قبات کو، انہوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم جو ابن النبی ہیں، نبی کے بیٹے کی بھی قبر کو گرا دیا. مسلمانوں غور سے سنو، نبی کے بیٹے کی بھی قبر کو گرا دیا. اس کے بعد والثالث قبۃ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے سردار کی ازواج یعنی ان کی بیویوں کی قبر کو بھی سعودی سلفی وہابی ارہابی نے گرا دیا سعودی عرب میں. چوتھا حملہ کیا، چوتھی جو انہوں نے مقدسات کو گرائے، امات النبی کی قبور کو انہوں نے منہدم کیا. پانچواں حملہ حلیمت السعدیہ، ان کی قبر کو منہدم کر دیا. ساتواں حملہ انہوں نے کیا اسماعیل بن امام الجعفر الصادق علیہ السلام کی قبر کو بھی انہوں نے منہدم کیا. قبۃ ابی سعید الخدری کو بھی انہوں نے گرا دیا. قبۃ فاطمہ بنت اسد کو بھی، یعنی روضے کو، قبر کو، اس کو بھی انہوں نے گرا دیا. نواں حملہ قبۃ عبداللہ یعنی والد النبی، نبیوں کے سردار کے بابا کی قبر کو بھی انہوں نے گرا دیا. یہ مجرمین کسی کے نہیں ہیں، آپ سوچے تو صحیح، یعنی ظلم کا سلسلہ ہے. نبیوں کے سردار کی بیٹی کی قبر، بیٹی کی قبر، نمازوں کی قبر، کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا. اب سنیے، اس کے بعد 11واں ظلم انہوں نے کیا قبۃ علی العریدی بن امام جعفر بن محمد، ان کی قبر کو. اس کے بعد قبۃ ذکی الدین. اس کے بعد یہ مقدسات ہیں. قبۃ مالک بن سعد من شہداء احد ہے، یہ ان کو بھی گرا دیا، ان کی قبر کو ہوئی. اس کے بعد انہوں نے 14واں حملہ جو کیا، موضع ثنایا کو ڈھا دیا انہوں نے. اس کے بعد مصرع عقیل بن عبد المطلب کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا. 15واں حملہ انہوں نے کیا بیت الاحزان لفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی وہ بیت، وہ گھر جہاں پر نبی کی بیٹی گریا کرتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اس بیت کو، بیت الاحزان کو، بیت الحزن کو، بیت الہموم کہہ لیجئے، اس کو بھی انہوں نے گرا دیا ان ظالموں نے. اس کے بعد جی ابھی سلسلہ اور سنیے. اب سنیے، صرف انہوں نے، آج ہم 8 شوال کو جب ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، جوانوں، مسلمانوں، پوری دنیا کے لوگوں کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ عقلی اور نقلی دلیل سے ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، یہ مجرم ہے، یہ مشرک ہیں، یہ ارہابی ہیں، یہ درندے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے اعمال بالکل دہشت گرد. اب آپ سنیے، مسجد کو انہوں نے گرایا. ہمارے ہندوستان میں
آپ دیکھیں تو ہندوؤں نے اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا، اتنی مسجدیں نہیں گرائی ہوں گی، ہندو بھی احترام کرتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ، لیکن مسجد الکوثر کو انہوں نے گرا دیا۔ یہ سنتن و شیعتن ہذه الروایہ موجودتن فی الکتب بین السنت و شیعہ، مسجد الکوثر، مسجد الجین، مسجد ابی القبیل، مسجد جبل النور، مسجد الکبش الا ماشاء اللہ، یعنی اس طرح کی تمام مساجد کو انہوں نے گرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گرایا ہے عبد المطلب جو جد النبی ہیں، ان کے قبے کو بھی مسمار کر دیا انہوں نے، اور حضرت ابو طالب کے بھی قبر کے قبے کو بھی انہوں نے مسمار کیا۔ خود خدیجہ ام المؤمنین، خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے قبے کو بھی انہوں نے ہرٹ کیا۔ وَخَرَبُوا مَوْلِدَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مقام جہاں پر نبی کی ولادت ہوئی تھی، ان کمبختوں نے اس نشانی کو بھی مٹا دیا، ان ظالموں نے۔ وَخَرَبُوا مَوْلِدَ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ نشانی، وہ مقام جہاں پر نبیوں کے سلطان و سردار کی اکلوتی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس نشانی کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا۔ یہ آج میں اہل بیت چینل سے بیان کر رہا ہوں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، اور بعد میں مجھ سے دریافت کیا جا سکتا ہے ریفرنس بھی۔ اس کے بعد انہوں نے حوا سلام اللہ علیہا کے قبے کو بھی گرایا ہے۔ وَخَرَبُوا قَبْرَهَا وَخَرَبُوا قُبُورَ من کثیر من المقدسات۔ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ تو بکے ہوئے منافقین اور رائٹر کی بے ضمیر رائٹر کہ جنہوں نے اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کی، کچھ نے سعودی حکومت کے ڈر سے تاریخ مدینہ کو، ظلم کو چھپانے کی کوشش کی، کچھ لوگ اس سلسلے میں، تاریخ کہتی کچھ لوگ اس سلسلے میں ابھی بھی جاہل ہیں، جن کو علم نہیں ہے کہ مدینۃ الرسول میں کیا کیا ہوا، نبیوں کے سلطان و سردار کے مکے میں کیا کیا ہوا۔ تو آج میں اخیراً آخری جملے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ ظلم یزید کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو یہ سعودی افراد ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ سعودی افراد، آل سعود، آل یہود، یہ ظالم ہیں، مجرمین ہیں۔ تمام دنیا کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو اپنے آپ کو صاحب ضمیر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، وہ ان مجرمین کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ کل نبیوں کے سلطان کو کیا منہ دکھائیں گے روز محشر۔ آج یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم ہوتے تو آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں سے لگاتے، اور ان کے بیٹی کی قبر کو گرا دیا گیا، ان کے بیٹے کی قبر کو گرا دیا گیا، حتیٰ کہ صحابی کی قبر کو بھی گرا دیا گیا، جس کا احترام مسلمان کرتے ہیں، صحابی کی قبر کو بھی گرا دیا گیا۔ تو کم از کم صرف شیعہ نہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی پوری دنیا سے آواز اٹھائیں ان مجرمین کے خلاف۔ سب کو بیدار ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آل سعود جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ آل صہیون ہے، اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کسی بھی مذہب و ملت جو ہے وہ کبھی بھی مکتب اس چیز کی ترجمانی نہیں کرتا کہ وہ کسی کے مقدسات پر حملے کا حکم دے۔ یقیناً یہ تمام مذاہب اور افکار کے جو سہارا لیا جاتا ہے یہ اس کے بھی باغی ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کا جو ہے وہ اپنا کوئی دین نہیں ہوتا۔ جس طرح سے بنام اسلام انہوں نے کام کیا تو اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح دوسرے ادیان بھی جو ہے وہ یہ حکم نہیں دیتے، لوگ سہارا لیتے ہیں دوسرے ادیان کا، تو اس لیے اس کو اگر آل صہیون کہا جائے تو زیادہ جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ قبلہ مرزا عسکری صاحب، کیا قبروں کی زیارت پر کہا جاتا ہے کہ شرک ہے جناب علی، اس کے اوپر اتنا فتوے بار بار لگائے جاتے ہیں، تو کیا قبروں کی زیارت شرک ہے؟ میں نے اس کیا کہ ہرگز قبروں کی زیارت شرک نہیں ہے، قبر پرستی شرک ہے، یعنی خدا پرستی کے مقابل میں۔ اور الحمدللہ کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی مسلمان اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں، قبر پرستی اور قبر پہ جا کے قبر کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی مسلمان قبروں پہ جاتا ہے، امام علیہ السلام کے روضہ مختلف جاتا ہے، ان کے مزارات پہ جب جاتا ہے تو ان کی عبادت، روضوں کی عبادت نہیں کرتا، یہ قبروں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ہم جاتے ہیں وہاں اس عنوان سے کہ یہ وہ ولی خدا ہے کہ جو خدا کے مقرب ہیں، خدا نے ہماری ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہماری دنیا اور عقبہ کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ان کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ راہ خدا میں شہید ہیں اور زندہ ہیں، ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ قرآن کی سند بھی ہے لا تحسبن الذین قتلوا
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ شہید ہیں اور احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلو، کوئی بھی جتنا بھی دنیا کسی گوشے سے بھی، ہم خصوصاً ہمارا معنوی اور روحانی مرکز جو ہے ہمارا، نجف ہو، کربلا ہو، سامہ ہو، کاظمین ہو، شام ہو، دمشق ہو، ایران ہو، مشہد ہو، یہ مزارات مقدسہ جہاں بھی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، وہ ہمارے لیے روحانی مرکز ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ ہم یہاں جاتے ہیں، ہم یہاں جا کر گویا بارگاہ خدا میں تقرب حاصل کرتے ہیں ان کے توسط سے، نہ یہ کہ مثال کے طور پہ ہم ان کو خدا سمجھ کے یا خدا کے مقابل میں، یا ایک مثلا جائے گویا مثلا ایک قبر کو ہم قبر کی عبادت، ہم اصل میں اس قبر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جی لانگ ڈسٹینس کال ہے، تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جی قبلہ آپ تھوڑا سا ری سٹارٹ اگر کر لیں تو شاید سگنل بہتر آ جائیں، کیونکہ آواز جو ہے وہ جی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آواز مجھے نہیں آ پا رہی ہے آپ کی۔ آپ اس کو اگر ری سٹارٹ کر لیں، دوبارہ سے آ جائیں تو اس کے اوپر میں دوبارہ سے آپ کی محضر میں سوال یہی کر لوں گا، تاکہ اس کو آپ جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر آپ جواب دے پائیں۔ تو آپ دوبارہ شامل ہو جائیں۔ میں جب تک قبلہ قلبی عباس صاحب کی جانب جاتا ہوں کہ قبلہ 8 شوال کو ہماری شرعی ذمہ داری جو ہے وہ کیا بنتی ہے، اور ایک عام انسانیت کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ بیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں ہیں، لوگ ابھی بھی دہشت گردوں کو ہی مسیحا سمجھتے ہیں، لوگ دہشت گردوں کے ہی پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عوام الناس ہے ایک اس کے اندر جو ہے ایک لہر ایجاد کرنا جو ہے وہ خواص کا کام ہوتا ہے۔ تو ہماری اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ 8 شوال کے متعلق ہم دنیا کے تمام لوگوں کو یہ بتائیں کہ 8 شوال کو دہشت گردانہ جو حملہ ہوا تھا مدینے میں کس نے کیا اور کس پر کیا۔ خصوصی طور پر ہم اپنے برادران اہل سنت کو بتائیں، دیگر مذاہب و مسالک اور ملل کے افراد کو بتائیں، اور دنیا کے تمام صاحب ضمیر افراد کو بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ 8 شوال کو کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ 8 شوال کو لے کر علم تفصیلی نہیں رکھتی ہے، بالمعذرہ اس لیے کہ اہل سنت افراد بھی شہزادی کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ قبر منہدم ہونے کے خلاف ہیں۔ اہل سنت افراد جو ہے قبور پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوستان کے سینے پر سوئے ہوئے سید معین الدین چشتی جو علیہ الرحمہ ہیں، ان کی قبر پر جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو یہ قبور کی زیارت کرنا جو واقعاً عظیم ہستیاں ہیں ان کے یہاں بھی ہے، تو وہ یقیناً عقیدتاً بھی اہل تشیع کے ساتھ ہیں، یعنی وہ قبور منہدم ہونے کے خلاف ہیں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام اہل سنت بھائیوں کو یہ بتائیں کہ 8 شوال کو کس نے ظلم کیا، کس پر ظلم ہوا، تفصیل سے ایک۔ نمبر 2، یہ وہابی اور سلفی اتنے شاطر ہیں، اتنے بدماش ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ ایسے تو یہ اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اہل سنت کو اپنے مسجد میں نہیں آنے دیتے، اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں یہ وہابی اور سلفی افراد، لیکن جب انہیں قبر کو گرانا ہوتا ہے تو صحیح مسلم کا سہارا لے کر اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ اب میں وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا یہ غلط ترجمہ پیش کر کے پوری دنیا کو یہ سلفی گمراہ کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں آج ٹی وی چینل اہل بیت چینل سے یہ روایت صحیح مسلم کی پیش کر رہا ہوں۔ اس میں نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ قبر کو توڑتے ہیں۔ آپ ذرا روایت غور سے سن لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مان بھی لیجئے اس روایت کو تب بھی اس میں قبر توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ
بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا تدع لی تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا تمسها. اس کے بعد لکھا کہ صحیح مسلم رقم 969 یعنی نمبر روایت نمبر کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریصا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ازالت کل ما یدل علی آثار الجاہلیہ. غور سے سنیے گا، آثار جاہلیت کو منہدم کرنے کے لیے نبیوں کا سردار جو ہے مصر تھا. یہ تو سب کو معلوم ہے، نبیوں کے سلطان نے علی کو اپنے دوش پر سوار کر کے آثار جاہلیت اصنام کو گروایا تھا خانہ کعبہ کے اندر. ومن ذالک حرصہ علی ازالت الاسنام، اتنا زیادہ حریص تھے کہ وہ اسنام کو بھی انہوں نے توڑوا دیا. والتماثیل، اور وہ جو بناتے تھے اس زمانے کے افراد، جو تماثیل جو سور بناتے تھے، جو پتلے بناتے تھے، تو پتلے کو بھی، جس کو آپ کہہ لیجئے صنم کہہ لیجئے، اس کو بھی نبی نے توڑوا دیا. اب میں نے جو پہلی روایت یہ جس کو یہ دلیل بناتے ہیں وہابی حضرات کے نبیوں کے سلطان نے حکم دیا، دیکھیے کتنا ظلم کر رہے ہیں. اہل سنت بیدار ہو جائیے. اگر حدیث آپ مان لیجئے صحیح تو ولا قبرا مشرفا الا سویتو، یعنی حکم یہ ملا کہ ہر وہ قبر جو یعنی قبر مشرف یعنی نیک افراد کی قبر اگر نظر آئی تو میں نے اس کو بنا دیا، اس کو سنوار دیا، اس کو سجا دیا، اس کو اور میں نے بہتر کر دیا. تو یہاں سویتو بنانے کے معنی میں، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا لوں، سوار دوں، ریڈی کر دوں، ٹوٹل بالکل حضرت آدم ریڈی ہو جائیں، بالکل مجہز ہو جائیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو سویتو بنانے کے معنی میں ہے، تضمیر کے معنی میں نہیں ہے. اب مولانا عسکری صاحب آ گئے، میں ان کے سامنے بھی اس روایت کو پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ مولانا ذرا آپ بھی تائیدن اس روایت کو ذرا دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ جو وہابی حضرات سلفی تجمیری تقریبی مزاج کے افراد جو یہ روایت کو مسلم کی پیش کرتے ہیں کہ بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا تدع تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سویتو. تو یہاں پر سویتو بنانے کے معنی میں ہے، یعنی قبر کو سنوارنا، تمثال کو مٹانا ہے، پتلے کو مٹا دینا ہے. غور کیجئے گا. اس کے بعد نبی نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ، یہ صحیح مسلم کی روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ازالت کل ما يدل علی آثار الجاہلیہ، آثار جاہلیت کو مٹانے کے لیے نبیوں کا سلطان حریص تھا. وحرصہ علی ازالت الاسنام، اسنام کو، تو یہاں اسنام کو گنانے کی بات ہو رہی ہے. نعوذ باللہ، کیا نبیوں کے سردار و سلطان کی بیٹی کی قبر صنم ہے؟ اسنام میں اس کا شمار ہے؟ کیا بت ہے؟ کیا حضرت عبد المطلب کی قبر نعوذ باللہ بت ہے؟ کیا صحابی کی قبر جو جنت البقیع میں سعودی حکومت نے گرا دیا کیا وہ بت ہے؟ تو یہی میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں علم کا پرچار کیجئے. یہ صحیح ترجمہ نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں. جو اہل بیت چینل پہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں، سویتو بنانے کے معنی میں، سنوارنے کے معنی میں، ریڈی کرنے کے معنی میں، بالکل تدمیر اور تخریب اور انہدام کے معنی میں نہیں ہے. تو 8 شوال کو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو خصوصی طور پر اہل تسنن کو اپنے ساتھ لیں اور صحیح فکر کے ساتھ شوال میں جو ظلم ہوا یوم غم منائیں، گریہ کریں اس دن، اور پوری دنیا کے لیے عالمی یوم غم ہونا چاہیے. 8 شوال عالمی یوم غم ہے، لکل انسان، ہر انسان کے لیے عالمی یعنی یونیورسل عالمی یوم غم ہونا چاہیے. جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان درندوں نے اتنا ظلم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سے زیادہ آواز مجرمین کے خلاف اٹھے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. قبلہ مرزا عسکری صاحب آپ کے ساتھ قبروں کے اوپر شرک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے کچھ سگنل ڈراپ ہوئے تھے. اب اپنی بات کو مکمل کیجیے اور جہاں سے قبلہ نے بھی نقطہ عرض کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کی زیارت کرتے ہیں یا تمام مسلمان
چاہے وہ شیعہ سنی ہوں، آتے ہیں مزارات کے لیے، بھی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہم قبروں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. ہم یہ عبادت کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، خاصان خدا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا اتنا عزیز مقرب اپنی بارگاہ میں تو نے ان اولیاء کو بنایا، بنا دے. ایک یا انڈیا کی بارگاہ کے ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کوئی خطا کار ہے، خدا میں ان کو واسطہ خدایا تیرے مقرب بن کے سارے گناہوں کو بخش، ہمیں اس گناہ کی ذہن میں پاک کر دے. یا تیسرا خدایا حاجتیں ان واسطہ دکھیا اور خطاب کرتے ہیں. ایک حدیث قدسی بڑی معروف حدیث اہل سنت حدیث کو کیا ہے، حدیث سنیے گا کہ عبدی معروف حدیث سے ہوگا آپ نے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی فتقول کن فیکون کما اقول کن یکون. میرے بندے میں تجھے اپنی مثال بنا دوں، اپنے جیسا. خدا جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تیرے اختیارات، تیری قدرت، تیری تو اس طرح کہ تو ہمیں شباہت رکھنے لگے. البتہ یہ شباہت جو عثمان خدا کا نہ ہے نہ کوئی شبیہ، کوئی خدا جیسا نہیں، لیکن گویا خدا کا آئینہ بننے لگتا ہے. وہ ممکن ہے، اللہ نے اسی لیے خلق کیا. خوب اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرنے کے بعد اس پہ پہنچتا ہے کہ وہ کن کہے تو وہ فیکون ہو جائے. خوب ہم جیسے گنہگار انسان نہیں پہنچ پائے. ہم آتے ہیں ان مزارات میں، ان اولیاء کی حضور میں آتے ہیں، وہ اس مقام تک کہ ہم ان کی بارگاہ میں خطاب کریں. تو اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، میں کر سکتے ہیں، کائناتی حاجتوں کو برآوردہ کر سکتے ہیں. ہمارے گویا جو ہے وہ گناہوں کو پاک کروا کے ہمارے مقدر کو سنوار سکتے ہیں. اور یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں خدا کے مقابل میں رکھ کے مانگتے ہیں، نہ، بلکہ سبحان اللہ اسی شرف کے سب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو خدا نے. اگر خدا انہیں نہ عطا کر، ٹھیک ہے، اور کہ بارگاہ میں جا کے ہم خدا کو بھولے جا رہے ہیں. نام ان کے ہمارے، آپ دیکھیے ہر زیارت کے بعد کیا ہے، 2 رکعت نماز ہے. ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت ہے. جی ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے. ہدیہ زیارت مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے ان کی زیارت کی، لیکن ہم پہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی عبادت وہی خدا کی کر رہے ہیں. خدا ہم نے ان کی زیارت کی کہ ولی یہ خاصان خدا میں سے کیا نا مقرب خدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بارگاہ خداوت سے رخ موڑنے والے نہیں ہیں. ہرگز نہیں. یہ طور پہ خانہ کعبہ میں استلام ہے حجر اسود کا، یعنی حج کے ارکان میں سے یا عمرے کے ارکان سے جہاں تک ممکن ہو انسان استلام کرے. صحیح. خوب استلام جو ہے وہ ارکان حج میں سے، عمرہ میں سے، طواف کے دوران، ٹھیک ہے، جتنا بھی ممکن ہے استلام حجر اسود. ٹھیک ہے. خوب اب آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ استلام جو ہے وہ حجر اسود کے لیے، جیسے میں نے خدمت کی، حجر پتھری تو ہے، اللہ نے اس پتھر دی کہ نہیں دی. خوب یہ میثاق انبیاء اس پتھر میں اللہ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. خوب خدا نے اپنے اس خانے استلام حجر اسود کر رہا ہے، یا دیوار خانے کعبہ کو اگر چوم رہا ہے، نہیں کہ وہ علیہ باللہ بت پرستی ہو رہی ہے، بلکہ اس عنوان سے کس کو مقرایا ہے، وہ سا لیتے ہیں، ہم اس سے آنکھیں لگاتے ہیں، ہم بارگاہ خدا کرتے تو خدایا تیرے اس بیت عتیق کا واسطہ، اس بیت عظیم کا. یہ واسطہ کیا شرک ہے؟ ہرگز شرک نہیں ہے. چیز ہے خدا کا یہ گھر. جناب ابراہیم خلیل خدا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہم خلیل خدا کا واسطہ دے کے اگر دعا میں شرک ہے. رسول خدا حبیب خدا ہے، خدا کی ہم مثال پہ اگر حبیب خدا کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں تو شرک ہے. اس شرک خدا کی بارگاہ میں سینکڑوں مسلمان جاتے ہیں، جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ. شرک نہیں. کیوں شرک اس وقت ہوتا؟ تمام مسلمان اس کو سمجھ لیں، یہ گویا ہمارے نظریے اور ہمارے آیت اور ہماری دینی بنیادوں کا ترجمان ہے. یہ مطلب کیا ہم فرض کیجئے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرم ائمہ طاہرین علیہ السلام میں اگر کرتے ہیں تو ہم ہرگز وہاں عبادت نہیں کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہاں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ سجدہ خدا کا ہوتا ہے، بعنوان شکر اس حرم میں کرتے ہیں کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر. اب اگر سجدہ کرتے کوئی ویڈیو کلپ بنا دے کہ دیکھو یہ سجدہ کر رہے ہیں، ہم غیر سجدہ نہیں کرتے وہاں جا کے. ہم اس حرم میں اس پاک زمین پہ سجدہ کرتے ہیں خدا کا، اور اس سجدے کی اجر کو ہدیہ
کرتے ہیں کیونکہ ہم مال و زر اپنے سبحان اللہ. اختیار سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا اصل نظر کفر کے حوالے سے اور یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر خود بات لانا چاہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اگر کسی مسلمان کو عقیدہ یا مسلمانوں کا عقیدہ اگر پوچھنا ہے کہ قبروں کی زیارت کے سلسلے میں کیا ہے تو اس سے پوچھو. انہوں نے تو اپنے ذہن میں جو بنا لیا وہ وہی پیش کریں گے. بلکہ ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بتائیں گے. ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی، اگر ہم یہ کہیں تم سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے لیے مسجود ہے تو تم ہمیں کہو مشرک. تم انہدام منہدم کرو کہ یہ ذریعہ شرک ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا. اور مقدس یہ توہین خود اصحاب کی ہے. جو اس روزے میں جو بھی موجود ہے یا جو مدفون ہے اس کی، یعنی تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صاحبزادی میں ان کے واسطوں میں تم نے ان کی کوئی حرمات سے لحاظ نہ کیا، تم نے ان کی کر دیا. ایک لمحے کے لیے میں اگر کوئی مسلمان آ کے کوئی غلطی کر رہا ہے تو تم مسلمان کو یا اس مرکز کو منہدم کر دو گے. مالکم کیف تحکمون، یہ فوجی کے کہا کی منطق ہے. اگر تم فرض کریں کوئی مسلمان آ کے غلطی کر رہا ہے، یہ کون سا تک ہے کہ تم نے آ کے جو ہے یہ منطق کے ناقل کرتی ہے اور نہ ہی جو دین تسلیم کرتا ہے. اور وہ حدیث جیسے کہ جس حدیث استناد کرتے ہیں پہلے جو ہے اصلا اسے ربط نہیں ہے. ارے جاہلیت خدا نے مٹانے کو کہا ہے. خوب شہزادی زہرا اپنی وہ قبروں کی جناب حضر کی زیارت کو جاتی تھی. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے جاتے. خوب یہ رسول خدا سارے جاہلیت یہ ہر مسلمان کی طرف غور کرنا چاہیے. یہ تمام شعائر جو اسلام عناصر خوابوں اور ان کے جو ہے وہ عذاب پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اہل یہود نے اس کو جو ہے وہ اسلحہ بنایا ہے. یہ آپ کا کہنا ہوں. ٹھیک ہے. تھوڑا ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. تقریباً ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ موجود ہیں. قلبی عباس صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ مجالس عزا، غم، سیاہ پرچم، کالے کپڑے، یہ تمام چیزیں اس کو جو ہے وہ ایک عالمی یوم غم کی جانب اس کو حرکت دینی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام ہوا، ایک بہت بڑا ظلم ہوا. اور اس طرف جتنی بھی اس کو بتایا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس کو چھپایا جاتا ہے، باقاعدہ بتایا نہیں جاتا کہ اس کے اندر کس قدر ایک چیز چن کر، یعنی ہر قوم جو ہے وہ اپنی جو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس کو پرزرو کرتی ہے، وہ رکھتے ہیں آثار قدیمہ کو، اس کی ان نشانیوں کی جانب سے جاتا ہے بھئی یہ اس قوم کے مقدسات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں. مگر یہ واحد جو ہے وہ ایک معاملہ ہے یہاں پر کہ اسلام کے نام پر ہی اسلام کی تمام تر نشانیوں کو جو ابھی تقریباً 100 سال پہلے تک محفوظ تھی، ان تمام چیزوں کو، یعنی حتیٰ کہ جس گھر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس گھر کو ہی منہدم کر کے لائبریری بنا دیا گیا. تو ایک ایک چیز کو چن کے جو ہے وہ ختم کیا گیا. تو اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے ایک عالمی اصطلاح اس کی حاصل ہونی چاہیے، اور تمام پوری دنیا کے گوش و کنار میں جہاں پر بھی حق کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی، وہ لوگ جو سچ بولنا جانتے ہیں، حق کی طرف حق بات کرنا جانتے ہیں، ان تک معلوم ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کی مذمت کتنی ضروری ہے اور ان کے افکار کو کس طرح سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. اس میں مزید ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اس طرف اشارہ فرمائیے. دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ جو اس وقت 8 شوال جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جو ظلم ہوا تھا، یہ صرف تشیع اور وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا سلفی اور شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی سنی اور وہابی کا مسئلہ ہے. یہ ایک عالمی دن ہونا چاہیے، یوم غم، چونکہ دہشت گردانہ حملہ صرف قبور پر نہیں بلکہ بیوت پر بھی، قبور پر بھی، مساجد پر بھی، منابر پر بھی، مولد کی بھی، اور دیگر آثار قدیمہ کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا، زمین کیا، اس کو تباہ کیا، اس کو برباد کیا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہیومینٹی کی جو بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اہل تشیع، چونکہ ہم لوگ ضمیردار لوگ ہیں، اس لیے ہم ان افراد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یا ان افراد کے خلاف آواز
اٹھاتے جنہوں نے ظلم کیا. ہماری آواز ظالم کے خلاف ہے، کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک گروہ کے خلاف نہیں ہے. ظالم کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، کسی بھی لبادے میں آئے، ظالم ظالم ہے. دہشت گرد کسی بھی لباس میں آئے دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب و مطلب و دین و دھرم نہیں ہوتا. تو یوم غم میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی، اہل تشیع اور دیگر ملل و مذاہب و مسالک کے لوگ ایک ہو کر کم از کم اس دن کو عالمی یوم دن قرار دیں، اور اس سانحہ کو لے کر، اس درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی تاریخ اور دن کو لے کر مجلس اعلیٰ برپا ہونا چاہیے، گریہ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب پوری دنیا کا انسان روئے گا، یعنی سڑکوں پہ لوگ 8 شوال کو گریہ کریں گے، سیاہ پرچم نکالیں گے، سیاہ لباس پہنیں گے، تو کرسچن بھی سوال کریں گے کیا ہوا 8 شوال کو، جیسے 10 محرم کے حوالے سے پوچھتے ہیں. تو آپ اور ہم اور اہل سنت مل کر بتائیں گے کہ وہاں پر امام حسن کی قبر کو گرا دیا گیا، سبط النبی کی قبر کو گرا دیا گیا، وہاں پر رسول کی اکلوتی بیٹی کہ جو عصا کا سہارا لے کر زندگی گزارتی رہی، جو جس کی پتلیاں ٹوٹ گئی تھی، جس کی شہادت کے بعد بھی اس عظیم بیٹی کی قبر کو دوبارہ مسمار کر دیا گیا. تو ہماری اپیل، گزارش، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل سنت اور شیعہ ایک ہو کر باقاعدہ یونائٹڈ نیشن میں ریکویسٹ بھیجیں، اپیل بھیجیں، میمورنڈم بھیجیں اور گزارش کریں، دباؤ ڈلوائیں سعودی حکومت پر اور ان افراد پر، تاکہ دوبارہ وہاں پر قبور اہل بیت اطہار کی اور مقدسات اور وہ ہستیاں جو اسلام کی معتبر ہستیاں ہیں ان کی قبروں کو دوبارہ بنایا جائے. دیکھیں، اگر کوئی انسان اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا تو ظالم کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹے گا. کون ظالم ہے کون ظالم نہیں ہے وہ دنیا کو پتہ چلے. تو میں اخیراً یہ گزارش کروں گا، تمام جوانوں سے گزارش کروں گا کہ 8 شوال جب آئے اس دن آپ کے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے. اس دن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر میری ماں کی قبر کو کوئی گرا دے، میں برداشت نہیں کروں گا. اگر میری ماں کی قبر پر جا کر کوئی حملہ کر دے، یا کسی مومن کی قبر پر جا کر کسی مومن کی ماں کی قبر کو کوئی گرا دے، یا کسی کی وائف کی قبر کو کوئی مسمار کر دے، تو وہ انسان غیرت دار برداشت نہیں کرے گا. تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ ہم کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ مسلمانوں بیدار ہو کر روز غم، یوم غم، عالمی یوم غم منائیے، سیاہ پرچم گھروں میں لگائیے، سیاہ کپڑے پہنیے، اور اس دن جتنا بھی آپ کے پاس سوشل نیٹ ورک ہے، جتنا بھی آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس میڈیا ہے، اس دن صرف اور صرف جنت البقیع پر گفتگو کیجیے. ہاں، ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کیجیے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کیجیے، علمی بات کیجیے، مدلل گفتگو کیجیے، پاک زبان کا استعمال کیجیے، مگر ان ظالمین کے چہرے سے نقاب کو ضرور ہٹائیے. اور اس دن کثیر تعداد میں گزارش کروں گا کہ گریہ ہونا چاہیے، کثیر تعداد میں مجلس عزا ہونا چاہیے، کثیر تعداد میں اس دن جو ہے پورے کے پورے جتنا بھی میڈیا ہے پورے ورلڈ میں، آپ کے ہاتھ میں جتنا میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ٹی وی، جتنا بھی آپ میڈیا یوز کرتے ہیں، صرف اور صرف جنت البقیع کے لیے مخصوص کر دیجیے، عالمی یوم غم قرار دیجیے. اپنے گھر کو بھی اس دن بیت الحزن بنا لیجیے، اپنے گھر کو اس دن بیت الحزن بنائیے، اور اس دن نبیوں کے سردار و سلطان کی بیٹی پر گریہ کیجیے. امام حسن کی جو قبر گرائی گئی ہے، ان پر ظلم کیا گیا، ان کے لاشیں پر تیر برسائے گئے، شہادت کے بعد بھی ان کی قبر کو گرا دیا گیا، زندگی میں ان کو زہر دیا گیا، ان کے کلیجے کے ٹکڑے کشت میں نکلے تھے. خدا کی قسم 8 شوال جب آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ام الائمہ کی قبر کو گرا دیا گیا اور یہ دنیا کے افراد خاموش ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. یہ درد بھری آواز، یہ درد بھری صدا آج بھی جنت البقیع سے آتی ہے کہ مسلمانوں، میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، میری خطا کیا تھی کہ زندگی میں مجھ پر اتنا ظلم ہوا، مرنے کے بعد بھی مجھ پر اب بھی ظلم ہو رہا ہے. آج بھی نبی کی بیٹی کی قبر ویران ہے. سعودیہ جب بھی جائیے پورا کا پورا آپ کو مکہ اور مدینہ اجالا نظر آئے گا، ہر طرف لائٹ ہی لائٹ نظر آئے گی، مگر نبی کی بیٹی کی قبر پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ 8 شوال کو یوم غم، عالمی یوم غم
قرار دیتے ہوئے عالم انسانیت گریہ کرے، غم منائے، احتجاج کرے، پرزور احتجاج کرے اور تعمیر قبور اہل بیت کے لیے پوری اللہ دنیا سے اپیل کرے کہ وہ دباؤ بنائے سعودی عرب پر۔ جوانان بہت غم میں ڈوبی ہوئی 8 شوال کی تاریخ سے۔ جو افراد جزاک اللہ۔ یقیناً عربی جانتے ہیں یا جن کو تاریخ سے علم رکھتے ہیں، تاریخ سے، خدا کی قسم جب جنت البقیع کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اتنا ظلم نبیوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ میری گزارش یہی ہے کہ اس دن عالمی یوم غم قرار دیا جائے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح قبلہ، بالکل جو ہے وہ ہم اپنے بالکل آخری لحظات میں جو ہے وہ پہنچ گئے، ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ موجود ہیں۔ قبلہ مرزا عسکری صاحب، ان شدت پسندانہ نظریات جن سے بھائی سے بھائی کا گلا جو ہے وہ کٹوا دیا گیا اور مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، مسلمانوں نے خود اتنے مسلمانوں کو مارا کہ اگر ان سب کی تعداد کو جمع کیا جائے تو غیر مسلموں نے تمام تر غزوات کے اندر، تمام تر واقعات کے اندر اتنے مسلمان نہیں مارے ہوں گے جتنے مسلمانوں نے اس شدت پسندی کی بھیڑ چڑھ گئے۔ تو ان خاص نظریات جو سلفیوں کے عقائد اور نظریات، اس کا بالواسطہ جو ہے وہ صہیونیوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ مختصراً اس پر 2-4 منٹ ہمارے صرف اتنا اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ جو دشمن کے اہداف و اغراض تھے، ٹھیک، وہ دونوں نے لبادہ چینج کر کے اسی کام کو انجام دیا، ٹھیک ہے۔ مثال پہ زیونی عناصر و طاقتوں کا بھی ان کا عزم یہ کہ کس طرح اسلام اور گویا ان کا جو ہے کہانی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے اپنی کامیابی اور اپنے عنوان سے یعنی دنیا بھر میں تسلیم کروائیں، اور ان کے لیے سب سارا کاٹا جو ہے وہ اسلام اور اسلامی آثار ہے۔ خوب، اسلامی آثار میں بھی مثلا صرف وہ نظریہ ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ جو نظریہ تھریڈ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کون سا نظریہ تھریڈ بنا ہے، کون سا، ٹھیک ہے۔ خطرہ جو صہیونیوں کو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس نظریے سے ہے کہ جہاں مہدویت کا تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس نظریے کو عبارہ اس پہ ہو چکی ہے۔ صہیونی آج جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے انہوں نے جتنی بھی تنظیمیں بنائی ہیں، اور خاص کر آج ہی جو ہے وہ ابھی انہی حالیہ میں کوئی نہ کوئی آپ کو خبر ملتی رہتی ہے پاکستان میں دھماکوں کی اور قتل کیا، افغانستان میں کچھ دنوں پہلے اسکول میں انہوں نے جو ہے دھماکہ کیا، جو عراق میں جو حالات انہوں نے بنائے ہیں، یا فلسطین میں جو لوگوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین میں جو مار رہے ہیں جن لوگوں کو، وہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے مار رہے ہیں، وہاں ان کو اپنا ان کو نیل سے فرات تک کا جو خواب ہے ان کا، اس کو وہاں پورا کرنا، وہ اقتدار جمانا ہے۔ لیکن یہ خوشی جو ہے وہ اسلامی کے سبب ہے۔ خود جو یہودی اور صہیونی کر رہے تھے، جن آثار کو ختم کرنے کے ان کی آزادی، وہی مسلمان اسلام کے لباس کو اوڑھ کے تم نے کیا، تم نے وہی انہی کو پروٹیکشن دیا۔ جب فرض کیجئے کچھ دنوں پہلے عراق میں جب یہ ISIS کی تباہی مچ رہی تھی، ان سے پوچھا گیا جو ہے نہیں بولتے ہو تم، کیوں نہیں کچھ کیا؟ اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں، ہم مامور ان کے خلاف کے لیے مسلمان کا گلا کاٹنا، یعنی اب میں جملے جائیں ان کا مفہوم جو وہ یہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آثار کی تباہی، چاہے وہ مزارات کی شکل ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک جملے کے اضافے کے ساتھ یہ تباہی وہ اس لیے تھی کہ آثار تو تاریخ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک بات یعنی ببانگ دوہل تمام شیعوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے، تمام زندہ دلوں کی نازل کرتا جاؤں اور ان کو بتا دوں، یہ سوچ رہے تھے کہ بقیع اور دوسرے مزارات کو منظم کر کے ہمارا عقیدہ ہم جو ہے وہ بقیع کے منظم ہونے سے ہمارا عقیدہ ہم سے، ہماری شناخت ہم سے چھننے والی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر ہمارے اعتقاد نظریات کی سچائی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہرگز ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہم آخری دم تک اس کی حمایت کے لیے اور پھر سے احیاء کے لیے، اور صہیونی جو خواب ہے اس کو ہرگز پورے نہیں دیں گے کسی بھی طرح۔ ہم ان کے چاہے وہ جس شکل میں جس آل کی شکل میں وہ صہیونی خواب جائے، ہرگز بالکل صحیح، ہونے۔ جزاک اللہ۔ جی
بہت شکر گزار ہیں، نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے۔ علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے شامل ہوئے، مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سٹی سے شامل ہوئے۔ انتہائی ممنون اور مشکور ہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر اس اہم موقع کے اوپر، یوم جنت البقیع کے اوپر، اس کی تاریخ کی طرف، اس کے علل الاسباب کی طرف، اس کو کیوں منہدم کیا گیا، اس کا بینیفیشری کون رہا، کس نے اس کو فائدہ اٹھایا، یہ نظریات اسلام میں داخل کب ہوئے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مدلل جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ اور یقیناً ہم سب کی شرعی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور اپنی پوری کوشش کرتے رہیں، اپنا انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالتے رہیں کہ جلد از جلد انشاءاللہ وہ دن آئے جب جنت البقیع دوبارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر کی جا سکے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ UK ٹائم سے 4 بجے کل ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔